الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بھائی، ربیع الاول کی 17 ربیع الاول ہے آج۔ اللہ کے نبی جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، حیوانات کے لیے، سمندر میں جتنے یہ جانور ہیں، تیرنے والے، سب دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، ہوا میں اڑنے والی، زمین پہ چلنے والی، سمندر کے اندر رہنے والی، ہر چیز کے لیے اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کر 2-3 باتیں سنا کے بات کو ختم کر۔ دیکھیں بھائی، عرب کے اندر سعودیہ، قطر، مصر، دبئی، آپ سب موبائل یوز کرتے ہیں۔ عرب لوگوں میں یہ رواج ہے کہ ان کو اونٹ بڑا پسند آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں لوگوں کو اونٹ بہت پسند ہے، پتہ نہیں کیوں، ورنہ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا بہت زیادہ۔ یہ ایک عرب لوگوں میں یہ رواج چلتا آ رہا ہے اونٹ کا، وہ قیمتی سے قیمتی اونٹ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہمارے جو پیغمبر ہیں، پوری کائنات، پوری دنیا کے لیے وہ رحمت للعالمین۔ بات سمجھ لگی جو کر رہا ہوں؟ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بھائی، اللہ کے نبی دنیا کے خوبصورت ترین اور حسین اور جمیل پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی سے پہلے اتنا خوبصورت بھی پیغمبر نہیں آیا، اور اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صبح کے وقت سیر کر رہے تھے، تو سیر کرتے کرتے مدینے سے باہر نکل گئے، جیسے گجرانوالہ سے بھی سیر کرتا چاندہ قلعہ کراس کر جائے یا پنڈی بائی پاس کراس کر جائے، کہ شہر سے باہر نکل گئے مدینے سے سیر کرتے کرتے۔ تو کیا دیکھا کہ رستے جب شہر سے باہر نکلے، وہاں پہ ایک قافلہ تھا جنہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، رکے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر بعد آگے کو گشت کریں گے، پھر آگے کہیں پہ جا کے رکیں گے۔ جہاں لوگوں نے جانا اپنی منزل میں روک کے لوگ جاتے تھے پہلے زمانے میں، جیسے ارطغرل ڈرامے میں دیکھا آپ نے، ہم فلانی جگہ پہ رکیں گے، اس کے بعد پھر آگے جائیں گے، رات ادھر رکیں گے، فلاں کریں گے۔ کھڑے ہو کے پاس کھڑے ہو کے سو رہے ہو کھڑے ہو کے۔ تو اللہ کے نبی جب مدینے سے باہر نکلے تو ایک قافلے کو دیکھا، قافلہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس اللہ کے نبی نے وہاں پہ دیکھا ایک لال رنگ کا اونٹ۔ کہنے لگے یہ اونٹ کس کا ہے؟ جس شخص کا تھا کہنے لگا یہ میرا اونٹ ہے۔ کہا دیکھو بھائی مجھے بڑا پسند آ گیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کہا مجھے بہت پسند آیا، مجھے بیچ دو۔ وہ آدمی اللہ کے نبی کو دیکھ رہا اور کہتا ہے آپ کا ہوا، آپ لے جائیں۔ کہا بھائی ابھی میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں تو سیر کے لیے نکلا ہوا تھا، تو میرے ابھی ساتھی آئیں گے، ساتھی کو صحابہ ساتھی آئیں گے، میں اونٹ لے جاتا ہوں، یا آپ میرے ساتھ کسی شخص کو، اپنے رشتہ دار کو یا اپنے قافلے میں سے کسی بندے کو بھیجیں، میں واپس گھر جا کے اس کو پیسے دوں، وہ پیسے لے کر آ جائے گا، یا میں لے جاتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو بھیج دوں گا، وہ پیسے لے کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا آپ لے جائیں، پیسے آ جائیں۔ اور وہ جس نے بیچا، اور جو قافلے میں لوگ کھڑے تھے جو اللہ کے نبی کو دیکھ رہے تھے، وہ بس ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ میں وہ اللہ کے نبی کو چاہتے تھے کہ ہم آنکھیں بند نہ کریں، پلکوں کو بند نہ کریں، بس نبی کو دیکھتے رہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں مسلسل اللہ کے نبی اونٹ لے کے جا رہے ہیں، جہاں تک ان کو نظر آتے رہے اللہ کے نبی کو دیکھتے رہے۔ جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، زیادہ دور تک چلے گئے تو ہوش میں آئے، کون تھا یہ؟ تو جس نے بیچا کہتا پتہ نہیں، پر میرے پہ جادو کر گیا، وہ جو بھی تھا خوبصورت ترین تھے اللہ کے۔ کہا نہیں جانتے، کہا نہیں جانتا۔ دوسرا کہنے لگا اونٹ دے دیا، وہ بھی لال اونٹ دے دیا، بندہ بھی نہیں جانتے۔ کہا اس کا تو حسن و جمیل میری تو آنکھوں، دل و دماغ میں کھو گیا، میں تو اسی کو دیکھنا تھا، اتنا خوبصورت تھا، میں تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا تم تو دیکھ رہے تھے؟
تم نے نہیں دیکھا؟ میں تو جب وہ بولتا تھا، اللہ کے نبی جب بولتا تھا، وہ کہتے ہیں ہم تو کہیں گے جب بولتے تھے اللہ کے نبی، وہ آدمی کہتا میں تو ان کے منہ مبارک کو دیکھتا تھا، ہونٹ ہلتے تھے، دانتوں میں سے نور نکلتا تھا، میں تو اسی کے دھیان لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تیسرے بندے سے پوچھا تم جانتے ہو اسے؟ کہا میں بھی نہیں جانتا، اس کی زلفیں بال اڑ رہے تھے، میں تو بالوں میں کھپا ہوا تھا، کیا کمال بال ہے، میں تو آتا کس طرح کے دیکھے۔ چوتھے بندے سے پوچھا تم جانتے ہو؟ کہا وہ بات کرتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پھول پھینک رہا اوپر، اتنا مزہ آتا تھا اس کی بات سن کے، میں تو اس کے لبوں کو دیکھتا تھا، ہونٹوں کو دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں کو دیکھتا تھا۔ کسی اور سے پوچھا، کہا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں، کیا میں تو اس کو اوپر سے نیچے تک کی بات دیکھتا ہی رہ رہا تھا، کون ہے یہ، کہاں سے آ گیا ہے، میں بھی نہیں جانتا۔ وہ جو شخص تھا کہنے لگا او قافلے والو، اونٹ چوری ہو گیا، کوئی اونٹ لے گیا، لال اونٹ لے گیا۔ جو ایک عورت پردے میں سے اللہ کے نبی کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی نہ جانتی نہیں، بالکل نہیں جانتی۔ جب اس نے یہ آواز سنی نا کہ چوری ہو گیا، تو وہ اندر سے بولی بکواس بند کرو، تم کہتے ہو چوری کر کے لے گیا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی، کہا تم جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتی۔ جب وہ بولتا تھا نا، سامنے پہاڑوں کے اوپر نور برستا تھا، میں دیکھ رہی تھی، اتنا وہ حسن جمیل انسان تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اس کو، اور تم کہتے وہ چور ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ چور ہو۔ سارے بیٹھ گئے کہ اب انتظار کرتے ہیں اس کا ساتھی آئیں گے، کون ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، اللہ کے نبی کے صحابہ آگے، بھئی یہ آپ کے پیسے، ہمارے نبی پیغمبر اونٹ لے کے آپ سے گئے ہیں، اس کے پیسے، کہنے لگے پیسے کرے گا ذرا سیٹ دے۔ صحابہ کا یہ ہے کون، آیا کہاں سے، کس کا بچہ ہے؟ وہ پوچھ رہے کون ہے جس نے ہمیں پاگل کر دیا، اس کی آنکھوں نے، اس کے بالوں نے، وہ نام پڑتا نا بک سے، وہ زلفیں کیا کمال زلفیں، اللہ کے نبی کے بڑے بال تھے، کندھوں سے اوپر اور گردن تک۔ اللہ کے نبی کے اوپر عورت نے نظم پڑھی تھی، وہ آپ کو پھر جب آئیں گے واپس سنائے کہ اخی نظم، اللہ کے نبی کو ہی بڑی پسند آئی۔ اس نظم میں دو تین لائنیں کہ وہ کہتی تھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے چودھویں کا چاند زمین پہ اتار کے رکھ دیا ہے، لیکن کہنے لگی نہیں، چودھویں کا چاند بھی کم ہے، وہ اس سے بھی زیادہ چمکتا ہے، یہ عورت نے کہا۔ تو کہنے لگے یہ پیسے ذرا سائڈ میں کرو، ہمیں بتاؤ یہ بندہ کون تھا، یہ شخص کون تھا؟ کہا یہ پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ خوبصورت حسین و جمیل اللہ کے نبی ہیں۔ کہا اچھا یہ پیغمبر ہیں، یہ رسول ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ۔ اچھا، قافلے والوں کو کہا اٹھو، کس نے دیکھا؟ کہا سب نے دیکھا۔ کہا چلو پیسے تم تو رکھو، ہم سب کو کلمہ پڑھاؤ، چلو اس نبی کے پاس لے گئے۔ کتنے حسین و جمیل ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنا۔ کیا درود پاک پڑھیں گے اللہ کے نبی تک پہنچے؟ آپ بھی اللہ کے نبی کو دیکھیں خواب میں، انشاءاللہ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں نا؟ درود پاک زیادہ زمانے چھٹیاں آپ کو 3-4 چھٹیاں ہیں، پڑھنا تو آپ نے نہیں ہے نا، نمازیں پڑھنی ہیں، بے دردے ہو جانا، ہماری طرح بھی گئے ہوتے ہیں، بے دردے ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی نمازیں پڑھیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ یار یہ بات سن کے ہو جاتا ہے واہ واہ واہ، کمال، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ درود شریف بھی نمبر ہے نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں، اللہ کے نبی آپ کو خواب میں نظر آئے، پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ یا اللہ جو آج ہمارا ٹور جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں نکل جانا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ اس کو پایا تکمیل میں واپس اور واپس ہوتا۔ یہ بچوں کو چھٹیاں ہیں، یا اللہ کو پڑھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ بس بڑی دعائیں ہیں، یا اللہ سب نیک اجال قبول فرما، آمین آمین ثم آمین۔